محترم سامعین، آپ کے سامنے اس وقت جو کتاب ہے اس کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ اس کے مصنف ہیں مولوی زکریا سہارنپوری، جو سگے بھتیجے ہیں تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس صاحب کے۔ یہ جو آپ کے سامنے نسخہ ہے یہ پاکستان کی مشہور کمپنی تاج کمپنی لمیٹڈ کا چھپا ہوا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے کہ جب مصنف زندہ تھے اس وقت یہ چھپ رہا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے محمد زکریا صاحب مد ذلہ، کہ اللہ ان کا سایہ دراز کرے۔ یہ ان کی زندگی میں چھپتا رہا ہے۔ آئیے دیکھیے اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ آخری گزارش ہے فضائل نماز، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 96۔ فضائل نماز کا چیپٹر کا نام ہے فضائل نماز، صفحہ نمبر 96، آخری گزارش ہیڈنگ ہے، اور وہ ہیڈنگ کے بعد، اس ہیڈنگ کے بعد یہ عبارت ہے: لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے عبارت دوبارہ ملاحظہ فرمائیے: لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو، قرأت قرآن کو اگر غفلت کی حالت میں پڑھا جائے تو یہ کلام نہیں رہتا، بلکہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ اور ہذیان کا مطلب کیا ہے؟ گندی بات۔ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھیں، بیہودہ بات، اللہ کے پاک کلام کو، اس کی صفت قدیم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان یعنی گندی بات اور بکواس ہوتی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا حال ہے کہ ظاہری طور پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی سخت بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھیے گا: ہذیان اور بکواس۔ اس کے بعد اسی پر بس نہیں، بلکہ ان کے ادارے کی چھپی ہوئی جو کتاب ہے فضائل اعمال، اسی کا نام فضائل اعمال رکھ دیا گیا، اور یہی مصنف ہے، اور کتب خانہ فیضی جو ان کا سرکاری طور پر ادارہ ہے، یہ اس کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی یہ بات ایسے ہی موجود ہے۔ دیکھیے یہاں سے بھی عبارت پڑھ سکتے ہیں آپ: لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، اس کا صفحہ نمبر 369 ہے، فضائل نماز باب صوم، اور جو چیپٹر کا صفحہ ہے وہ ہے 91۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، 91 نمبر صفحہ ہے۔ کہتے ہیں لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ جب اس بک میں سے فضائل درود کا چیپٹر نکال دیا گیا رسول دشمنی کی وجہ سے، تو اس کے بعد بھی اس میں یہی الفاظ تھے: ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہودیوں کی بیماری تحریف سے کام لیا گیا، اور یہی جس کا آپ نسخہ دیکھ رہے ہیں کتب خانہ فیضی، اسی کتب خانے کا نسخہ، اس میں سے الفاظ نکال دیے گئے۔ یہ میرے سامنے نسخہ ہے فضائل اعمال کا، اور یہ لکھا ہوا ہے کتب خانہ فیضی، لاہور، پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فضائل اعمال، یہ کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی، اور اس میں دیکھیں کیسے الفاظ کے اندر تبدیلی کی گئی۔ وہاں پر الفاظ تھے ہذیان اور بکواس ہوتی ہے، اور یہاں پر صفحہ 383 ہے،
وہی آخری گزارش فضائل نماز باب صوم، اور یہاں پر یہ لکھا گیا کہ جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتی ہے. ہذیان کا مطلب بھی گندی بات ہے، بیہودہ بات ہے، لیکن دو لفظ نکال دیے گئے، اور دوسرا لفظ بکواس. اور لیکن نقل کے لیے بھی کچھ عقل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ الفاظ نکالے، یہاں پر ہونا تھا ہذیان ہوتا ہے، کیونکہ ہذیان مذکر ہے اور بکواس مؤنث ہے. ہذیان ہوتا ہے، ہذیان ہوتی ہے نہیں ہے. اور یہ بات انہوں نے قرآن پاک کی سخت بے ادبی کی ہے. یہ بات تاج کمپنی کے نسخے میں ہی موجود نہیں ہے، اور کتب خانہ فیضی کے ہی نسخے میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قدیمی کتب خانہ دیوبندیوں کا بہت پرانا کتب خانہ جو مولوی اشرف علی تھانوی کے فیض یافتہ مولوی نور محمد وغیرہ اور دیگر افراد اس طرح کے کئی کتب خانے کراچی میں چلا رہے ہیں. یہ قدیمی کتب خانہ بھی دیوبندی افراد کا ہے. اور دیوبندی حضرات نے جب یہ بھی چھاپی تھی فضائل اعمال مصنف کی زندگی کے بعد، تب بھی اس میں یہی الفاظ تھے جن کو بدل دیا گیا. دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 95 ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 95 ہے، آخری گزارش. اور یہاں پر یہ موجود ہے، لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرات قرآن ہے. یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے. یہ بات یاد رہے، یہ صرف ہم اہل سنت و جماعت کا استدلال نہیں، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے بہت بڑے مدرسے نے، خیر المدارس ملتان کے مفتیوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص ایسی عبارت کا قائل ہو کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو کہے کہ اگر اس کو غفلت کی حالت میں پڑھیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے یہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے، وہ شخص بے ادب ہے، گستاخ ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جائے گی. اس بات کا خیر المدارس ملتان کے دیوبندی مفتیوں کو بھی اقرار ہے. کاش یہ بات ان تبلیغی جماعت والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ دعوت تو تبلیغ کی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں، حقیقت میں قرآن پاک کی سخت بے ادبی کر رہے ہیں. یہی ان لوگوں کا مشن ہے، موٹو ہے کہ قرآن پاک کی محبت، رسول پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سینوں سے نکال دیں. لیکن انشاءاللہ یہ اپنے اس مشن میں ناکام ہوں گے، اور ہم ان کو یوں ہی بیچ چوراہے کے بے نقاب کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ لوگوں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور اسی پر بس نہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے درود پاک کا چیپٹر بھی نکال دیا. جی ہاں، اسی کتاب میں درود پاک کا چیپٹر موجود تھا. یہ فضائل اعمال، اور دیکھیں اس کے آخر میں